اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل خوبصورت پروگرام پیغام قرآن۔ الحمدللہ آج 13ویں پارے کی تلاوت کا آغاز ہوگا۔ تلاوت قرآن کریم کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ناظرین محترم آج کی جانے والی تلاوت منتخب آیات جو ہیں ان کی تفسیر کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو آئیے ناظرین گرامی قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز فرما رہے ہیں قاری نعمان نعیمی۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں قرار دیتا، بے شک نفس تو برائی کا بہت حکم دینے والا ہے سوا اس کے جس پر میرا رب رحم فرمائے، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين۔ اور بادشاہ نے کہا اس کو میرے پاس لے کر آؤ، میں اس کو اپنے لیے مخصوص رکھوں گا۔ پھر جب بادشاہ نے اس سے گفتگو کی تو کہا اے یوسف، آپ آج سے ہمارے نزدیک مقتدر اور امانت دار ہیں۔ قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم۔ یوسف نے کہا مجھے اس ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیں، بے شک میں حفاظت کرنے والا علم والا ہوں۔ وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين۔ اور اس طرح ہم نے یوسف کو اس ملک میں اقتدار عطا کیا، وہ اس ملک میں جہاں رہنا چاہتے تھے رہتے تھے، ہم جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچاتے ہیں، اور ہم نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے ان کے لیے آخرت کا اجر بہت بہتر ہے۔ وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون۔ اور یوسف کے بھائی غلہ خریدنے مصر آئے تو ان کے پاس گئے، پس یوسف نے ان کو پہچان لیا اور وہ اس کو نہ پہچان سکے۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ اور جب یوسف نے ان کا سامان تیار کر دیا تو کہا
تم اپنے باپ شریک بھائی کو میرے پاس لے کر آنا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں پورا پورا ناپ کر دیتا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز ہوں؟ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ۔ پس اگر تم اس کو میرے پاس نہ لائے تو میرے پاس تمہارے لیے بالکل غلہ نہیں ہوگا اور نہ ہی تم میرے قریب آ سکو گے۔ قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون۔ انہوں نے کہا ہم اس کے متعلق اس کے باپ کو راضی کریں گے اور ہم یہ ضرور کرنے والے ہیں۔ وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون۔ یوسف نے اپنے کارندوں سے کہا ان کے پیسوں کی تھیلی ان کے سامان میں رکھ دو تاکہ جب یہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹیں تو اس کو پہچان لیں، شاید وہ پھر واپس آ جائیں۔ فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا پس جب وہ اپنے باپ کی طرف لوٹے تو انہوں نے کہا اے ہمارے باپ، ہمیں آئندہ غلہ لینے سے منع کر دیا گیا ہے، آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لا سکیں اور ہم یقیناً اس کی حفاظت کریں گے۔ قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين۔ ان کے باپ نے کہا کیا اس کے متعلق میں تم پر اس طرح اعتبار کروں جس طرح میں اس سے پہلے اس کے بھائی کے متعلق تم پر اعتبار کر چکا ہوں؟ پس اللہ ہی سب سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے اور وہی سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعيد ذلك كيل اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اس میں انہوں نے اپنے پیسوں کی تھیلی دیکھی جو ان کی طرف لوٹا دی گئی تھی۔ انہوں نے کہا اے ہمارے باپ، ہمیں اور کیا چاہیے؟ یہ ہماری رقم کی تھیلی ہمیں لوٹا دی گئی ہے، ہم اپنے گھر والوں کے لیے غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ پر لدا ہوا غلہ زیادہ لائیں گے اور بادشاہ کے لیے یہ تو معمولی مقدار ہے۔ قال لن أرسله معكم حتى تأتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوا موثقهم قال الله على ما نقول وكيل۔ ان
کے باپ نے کہا میں اس کو تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیجوں گا حتیٰ کہ تم اللہ کو گواہ کر کے مجھ سے یہ عہد نہ کرو کہ تم اس کو ضرور میرے پاس لے کر آؤ گے ماں سوا اس کے کہ تم کسی مصیبت میں گھر جاؤ۔ جب انہوں نے اپنے باپ سے یہ عہد کر لیا تو اس نے کہا ہم جو عہد کر رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے۔ وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون۔ اور اس نے کہا اے میرے بیٹو شہر میں تم سب ایک دروازے سے نہ داخل ہونا اور الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، اور میں تم کو اللہ کی تقدیر سے بالکل بچا نہیں سکتا، حکم تو صرف اللہ کا چلتا ہے، میں نے اسی پر توکل کیا ہے اور توکل کرنے والوں کو اسی پر توکل کرنا چاہیے۔ ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ اور جب وہ وہاں سے داخل ہوئے جہاں سے داخل ہونے کا ان کے باپ نے حکم دیا تھا، اور وہ انہیں اللہ کی تقدیر سے بالکل بچا نہیں سکتا تھا مگر وہ یعقوب کے دل کی ایک خواہش تھی جو اس نے پوری کر لی، بے شک وہ صاحب علم تھے کیونکہ ہم نے ان کو علم عطا کیا تھا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ولما دخلوا على يوسف إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون۔ جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس ٹھہرایا اور بتایا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، سو تم اس بدسلوکی پر غمگین نہ ہونا جو یہ کرتے رہے تھے۔ فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون۔ پھر جب یوسف نے ان کا سامان تیار کیا تو اس نے شاہی پیالہ اپنے بھائی کی بوری میں رکھ دیا، پھر منادی نے اعلان کیا کہ اے قافلے والو بے شک تم ضرور چور ہو۔ قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون۔ انہوں نے ان کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم۔ کارندوں نے کہا بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا ہے اور جو اس کو لے کر آئے گا اس کو غلے سے لدا ہوا ایک اونٹ ملے گا اور میں اس کا ضامن ہوں۔ قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم تم کو خوب معلوم ہے کہ ہم زمین میں فساد کرنے نہیں آئے اور نہ ہم چور ہیں۔ قالوا فما جزاؤه إن
کارندوں نے کہا اگر تم جھوٹے نکلے تو تمہاری کیا سزا ہونی چاہیے؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين۔ انہوں نے کہا جس کی بوری سے وہ برآمد ہو سو اس کی سزا یہ ہے کہ اسی کو رکھ لیا جائے، ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم۔ تو یوسف نے اپنے بھائی کی بوری سے پہلے ان کی بوریوں کی تلاشی لینی شروع کر دی، پھر اس پیالے کو اپنے بھائی کی بوری سے برآمد کر لیا۔ ہم نے اسی طرح یوسف کو خفیہ تدبیر بتائی تھی، وہ بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو نہیں رکھ سکتے تھے مگر یہ کہ اللہ چاہے، ہم جس کو چاہتے ہیں درجات کی بلندی عطا کرتے ہیں، اور ہر متناہی علم والے سے بڑھ کر ایک عظیم علم والا ہے۔ قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون۔ انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے تو کوئی نئی بات نہیں، اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے۔ سو یوسف نے اس بات کو دل میں چھپایا اور ان پر ظاہر نہیں کیا۔ اس نے دل میں کہا تم خود بدتر خصلت کے ہو اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اسے اللہ خوب جانتا ہے۔ قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين۔ انہوں نے کہا اے عزیز اس کا باپ بہت بوڑھا ہے، آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں، ہماری رائے میں آپ بہت نیک لوگوں میں سے ہیں۔ قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون۔ یوسف نے کہا اللہ کی پناہ کہ ہم نے جس کی بوری میں اپنا سامان پایا ہے اس کے علاوہ ہم کسی اور کو رکھ لیں پھر تو ہم ظالم قرار پائیں گے۔ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين۔
جب یوسف کے بھائی اس سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے تنہائی میں سرگوشی کی۔ ان کے بڑے بھائی نے کہا، کیا تم کو علم نہیں ہے کہ تمہارے باپ نے اللہ کی قسم لے کر تم سے پکا عہد لیا تھا، اور اس سے پہلے تم یوسف کے معاملے میں تقصیر کر چکے ہو۔ میں اس ملک سے ہرگز نہیں جاؤں گا حتیٰ کہ میرا باپ مجھے اجازت دے یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ فرمائے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين۔ اپنے باپ کی طرف واپس جاؤ اور کہو، اے ہمارے باپ، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، اور ہم صرف اسی بات کی گواہی دے سکتے ہیں جو ہمارے علم میں ہو، اور ہم غیب کے نگہبان نہ تھے۔ واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون۔ اور آپ اس بستی والوں سے پوچھ لیجئے جس میں ہم تھے، اور اس قافلے سے پوچھ لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، اور بے شک ہم ضرور سچے ہیں۔ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم۔ یعقوب نے کہا، بلکہ تمہارے دلوں نے ایک بات گھڑ لی ہے، تو اب صبر جمیل ہی مناسب ہے۔ ان قریب اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا، بے شک وہ خوب جاننے والا، بہت حکمت والا ہے۔ وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم۔ اور ان سے پشت پھیر لی اور کہا، ہائے افسوس یوسف کی جدائی پر، اور غم سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، اور وہ غم برداشت کرنے والے تھے۔ قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين۔ بیٹوں نے کہا، آپ یوسف کو ہی یاد کرتے رہیں گے حتیٰ کہ آپ سخت بیمار پڑ جائیں گے یا ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون۔ یعقوب نے کہا، میں اپنی پریشانی اور غم کی شکایت صرف اللہ سے کرتا ہوں، اور مجھے اللہ کی طرف سے ان باتوں کا علم ہے جن کا تم کو علم نہیں ہے۔ يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون۔ اے میرے بیٹو، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے تو کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن
اللہ یجزی المتصدقین۔ سو جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا اے عزیز، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف پہنچی ہے اور ہم آپ کے پاس حقیر پونجی لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں پورا غلہ ماپ کر دے دیں اور ہم پر صدقہ کریں، بے شک اللہ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون۔ یوسف نے کہا کیا تم کو یاد ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم جہالت میں تھے؟ قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علي إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ انہوں نے کہا کیا واقعی آپ ہی یوسف ہیں؟ یوسف نے کہا میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، بے شک اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، بے شک جو اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين۔ انہوں نے کہا بے شک اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی اور بلا شبہ ہم خطاکار تھے۔ قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين۔ یوسف نے کہا آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، اللہ تمہاری مغفرت فرمائے اور وہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين۔ میری اس قمیض کو لے کر جاؤ اور اس کو میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو تو ان کی آنکھیں دیکھنے لگیں گی، اور اپنے سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون۔ اور جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کہا اگر تم یہ نہ کہو کہ بوڑھا سٹھیا گیا ہے تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم۔ بیٹوں نے کہا اللہ کی قسم آپ اپنی اسی پرانی محبت میں مبتلا ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ آئیے ان آیات مبارکہ کی تفہیم کے لیے اور ان کو سمجھنے کے لیے تفسیر کی جانب بڑھتے ہیں۔ میں ملتمس ہوں حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب سے کہ منتخب آیات مبارکہ کی تفسیر فرمائیں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم۔ 13ویں پارے کا آغاز سورہ یوسف جاری و ساری ہے، جس میں ہم نے پچھلے پروگرامز کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے جو ابتدائی حالات و واقعات تھے اس کا ذکر کیا تھا۔ یہاں سے جو بات آگے چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزیز مصر کی بیوی کے بار سے
جس برائی کی طرف وہ بلا رہی تھی اس سے جب نجات دے دی تھی، اور اس کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام قید میں چلے گئے تھے، اور قید میں جانے کے بعد جب بادشاہ کے طلب کرنے پر دوبارہ قید سے باہر نکلے تھے، اس پر حضرت یوسف علیہ السلام کے یہ کلمات تھے۔ آپ نے فرمایا وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں سمجھتا، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس جو ہے وہ تو برائی کی طرف بلاتا ہے۔ یہاں پر یاد رکھیے کہ انبیاء کرام گناہوں سے پاک اور معصوم ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر ہمیں سمجھانے کے لیے، ہدایت کے لیے یہ بتایا گیا کہ نفس جو ہے وہ اماریت کی طرف بلاتا رہتا ہے، یعنی نفس کا حکم جو ہے وہ ہمیشہ برائی کی طرف رہتا ہے۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے ہماری تربیت کے لیے انکساری کرتے ہوئے فرمایا، ورنہ حقیقت یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے نہ صرف عزیز مصر کی بیوی کی دعوت کو رد کیا تھا، بلکہ اس کو رد کرتے ہوئے آپ نے اللہ رب العزت سے یہ دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ، اس عیاشی اور اس آسائش سے تو قید خانہ اچھا ہے کہ جس میں کم سے کم تیرے نافرمانی سے تو محفوظ رہوں گا۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ایمان اور تقوی تھا کہ جنہوں نے آسائش پر قید خانے کو ترجیح دی تھی، اور باقاعدہ جو ہے وہ قید کو آپ نے اختیار کیا تھا، اور پھر آپ نے اس کے بعد یہ الفاظ ادا کیے اور فرمایا کہ الا ما رحم ربی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نفس کی اماریت سے، نفس کے وساوس سے وہی شخص بچتا ہے کہ جس پر اللہ رب العزت کا خاص فضل ہو جائے۔ پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ان ربی غفور الرحیم، کہ بے شک میرا رب بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے طلب کیا تھا، اور معاملہ یوں آیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب قید میں گئے تھے تو قید میں دو قیدیوں نے ایک فیک اور بالکل گڑا ہوا واقعہ یعنی خواب سنایا تھا، اگرچہ کہ انہوں نے تو خواب ایسے ہی گڑھ کر سنایا تھا، لیکن جب اس کی تعبیر پیغمبر کی زبان سے نکلی تو جو الفاظ حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے نکلے تھے اس کی تعبیر من و عن پوری ہوئی تھی۔ یعنی ایک کے لیے آپ نے بالکل تباہی کا مژدہ سنایا تھا، اور دوسرے کے لیے آپ نے بادشاہ کے قربت کا آپ نے مژدہ سنایا تھا، وہ دونوں ویسے ہی پورے ہوئے۔ پھر اس کے بعد بادشاہ نے ایک خواب دیکھا، مصر کے بادشاہ نے اس کی تعبیر کے لیے صاحبان علم کو جمع کیا، صاحبان علم اس کی تعبیر بتانے سے عاجز آئے، تب جا کے اس قیدی کو یاد آیا کہ میں تو جیل خانے میں ایک ایسے شخص سے مل چکا ہوں کہ جو علم میں بڑی مہارت رکھتا ہے، خاص طور پہ خوابوں کی تعبیر میں اس کو بہت ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرت عطا کی ہے۔ چنانچہ اس شخص کے بارے میں یعنی حضرت یوسف کے بارے میں اس قیدی نے بادشاہ سے ذکر کیا، تو بادشاہ نے کہا اس کو بلایا جائے۔ پھر بادشاہ نے اس کو بلایا، اپنا خواب پیش کیا۔ بادشاہ کے خواب کی اس نے اتنی مضبوط تعبیر بتائی کہ بادشاہ حیران رہ گیا۔ بادشاہ نے جب حضرت یوسف علیہ السلام سے گفتگو کی، حضرت یوسف علیہ السلام سے گفتگو کے دوران وہ بادشاہ 70 زبانوں پر قدرت رکھتا تھا، اور 70 زبانوں میں بادشاہ نے اس سے بات چیت کی حضرت یوسف علیہ السلام سے، اور یوسف علیہ السلام نے اس بادشاہ سے 72 زبانوں میں جواب دیا، یعنی 2 زبانیں وہ بھی استعمال کی جو بادشاہ نہیں جانتا تھا۔ اسی لیے بادشاہ نے پوچھا یہ کون سی زبان ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ عربی ہے، اور پھر دوسری زبان کے بارے میں پوچھا تو فرمایا کہ یہ عبرانی زبان ہے۔ بادشاہ بڑا متاثر ہوا، اور بادشاہ نے کہا یہ تو بڑا صاحب علم اور فضل والا ہے۔ کہنے لگا وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین۔ بادشاہ کہنے لگا کہ یہ تو بڑا فضل والا ہے، اس کو میرے لیے خاص کر دو، اس کو میرے خاص بندوں میں شامل کر دو۔ اس کے بعد بادشاہ جب حضرت یوسف علیہ السلام سے گفتگو کرنے لگا تو کہنے لگا انک الیوم لدینا مکین امین، کہ تم آج ہمارے نزدیک بہت زیادہ مقام اور مرتبے والے، عزت والے اور ذمہ دار ہو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کی اس بات پر کہا قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، کہ آپ ایسا کریں کہ مجھے مصر کے خزانوں کی وزارت عطا کر دے، اس کے اختیارات مجھے عطا کر دیں۔ ویسے دیکھا جائے تو کسی مقام اور مرتبے کو طلب کرنا ممنوع ہوتا ہے، ناپسندیدہ ہوتا ہے، مگر جب ایسا موقع ہو کہ اس مقام اور اس منصب کا کوئی اور
اہل نہ ہو تو ایسی صورت میں اہل کو خود آگے بڑھ کے اس منصب کے لیے مطالبہ کرنا چاہیے۔ اور یقیناً حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر تھے، اور پیغمبر کا بذریعہ وہی اللہ رب العزت سے ڈائریکٹ کنیکشن ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت نے بھی یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں ڈالی ہو، چنانچہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے جو ہے وہ مصر کے خزانوں کے اختیارات مانگے تھے، اور بادشاہ نے وہ اختیارات عطا کر دیے، جس پہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے یوسف کو زمین میں قدرت اور تمکنت اور اس طریقے سے اختیارات عطا فرمائے۔ یعنی کہاں وہ یوسف جو گھر سے نکلے تھے، بھائیوں نے حسداً ان کو نکالا تھا، 7 سال کی عمر تھی اور قتل کے ارادے سے کنویں میں پھینک دیا، اور کہاں اللہ رب العزت کی مشیت کام آئی، اور کہاں اللہ رب العزت کا ارادہ کہ وہ قتل کرنا چاہتے تھے، اللہ بادشاہ بنانا چاہتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اسی بات کا ذکر کیا، اس طرح ہم نے یوسف کو قدرت عطا کی مصر میں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کے بعد اس طرح ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب اس منصب پر فائز ہو گئے، کچھ عرصے بعد جب قحط پڑا تو قحط میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہے وہ مصر میں غلہ لینے کے لیے آئے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کے سارے اختیارات انتظامات حضرت یوسف علیہ السلام کے انڈر میں تھے۔ جب ان کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے آئے وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کے سامنے آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے تو اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، مگر یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے۔ اور کیسے پہچانتے؟ کہاں وہ جو 7 سال کا تھا، یعنی 22 سال پہلے دیکھا تھا حضرت یوسف کو، اور آج تقریباً جو ہے وہ یوسف علیہ السلام 30 سال کے ہو چکے ہیں، اور پھر کہاں جس کو کنویں میں پھینکا تھا، اور کہاں جو تخت پر جو ہے وہ اس وقت براجمان ہے، تو انہیں گمان بھی نہیں جا سکتا ہوگا کہ یہ وہی ہمارا بھائی ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا۔ پہچاننے کے بعد ان کو غلہ دیا، اور غلہ دینے کے لیے گھر کے حالات اور باقی افراد کے بارے میں معلوم کیا۔ تو نیکسٹ ٹائم کہا کہ جب تم آؤ گے تو اپنے ایک بھائی کو یعنی بنیامین کو جس کو چھوڑ کر آئے ہو اسے لازمی لاؤ گے، ورنہ غلہ نہیں ملے گا۔ اس کے بعد جب دوسری مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے تو وہ اپنے بھائی بنیامین کو لے کر آئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو دیکھا تو پہچان لیا۔ اپنے بھائیوں کو تو گلے کے لیے انہوں نے مصروف کر دیا کہ وہ گلا حاصل کرتے رہے، وہ اناج حاصل کرتے رہے، اور بنیامین کو اپنے پاس بلایا، اسے تسلی دی، اور آپ نے بنیامین کو بتایا قال انی انا اخوکا، بنیامین میں تیرا بھائی ہوں، فلا تبتئس بما کانوا یعملون، اس لیے تو اس بات کی پرواہ مت کر جو تمہارے بھائی سوتیلے بھائی جو تمہارے ساتھ کرتے، تم بالکل فکر مت کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑی دیانت اور سمجھداری کے ساتھ بنیامین کو اپنے پاس روک لیا، یعنی وہ جو شاہی پیالہ تھا وہ بنیامین کے سامان کے اندر ڈال دیا، اور اس کے بعد ایک شخص نے شاہی دربار میں سے ایک سپاہی نے کہا انکم لسارقون، کہ تم لوگ چور ہو۔ بادشاہ کا پیالہ جو ہے وہ یہاں سے پیمانہ غائب ہو چکا ہے۔ تو اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ ہم تو ایسا کر نہیں سکتے ہیں، ہم کیوں چوری کریں گے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ٹھیک، مگر جھوٹے نکلے پھر کیا سزا ہے؟ قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، کہ جس کے پاس سے وہ پیالہ نکلا وہ یہاں کا غلام ہے، یعنی وہ یہیں پر رہ جائے گا، اس کو ہم واپس نہیں لے جائیں گے۔ یہ طریقہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنایا، اور پھر جب تلاشی لی گئی تو یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی چھوٹے بھائی بنیامین کے سامان میں سے وہ پیمانہ نکلا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس روک لیا۔ اسی بات کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر ان الفاظوں کے ساتھ بیان فرمایا کذالک کدنا لیوسف، ہم نے اس طریقے سے حضرت یوسف کو تدبیر بتائی، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا جو یہ عمل تھا، اس عمل کی نسبت اللہ نے
اپنی طرف فرمائی، کیونکہ پیغمبر کا ڈائریکٹ کنیکشن ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ پیغمبر کے جو افعال و اعمال اور اقوال ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتے ہیں، تو اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے جو طریقہ اختیار کیا اس کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے اس طریقے سے تدبیر بتائی حضرت یوسف علیہ السلام کو، کیونکہ ویسے اگر یوسف علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بنیامین کو روکتے تو یہ ممکن نہیں تھا، کیونکہ قرآن پاک میں ہے کہ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، اس وطن کے اس ملک کے قانون کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک نہیں سکتے تھے، تو یہ طریقہ اپنایا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی بھائی بنیامین سے ملاقات ہوئی، اس کے بعد کس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنے والدین سے ملاقات ہوئی، اور پھر کس طریقے سے ان کے والدین شام سے فلسطین سے دوبارہ مصر واپس لوٹ کر اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، ملے، خوش ہوئے، اور کیا کیا اس کے اندر حکمتیں تھی، تعلیمات تھی، انشاءاللہ کل کے پروگرام میں اس کا ذکر کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک کے ان واقعات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ رب العزت نے کس مقصد کے لیے ان حقائق کو، ان واقعات کو ہمارے لیے پیش کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مفتی صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں احسن القصص، جو بہت ہی خوبصورت قصہ ہے قرآن کریم میں موجود ہے، سورہ یوسف، اس کے حوالے سے منتخب آیات کی تفسیر فرما رہے تھے، جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے، اور ان کے بھائیوں کا ذکر ہے۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ARYQ TV کی اس کوشش، اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور قرآن کا پڑھنا، سننا، سمجھنا ہمارا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔